الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سبحان الله سبحان الله خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله دادر عزیز یہ آیت مبارکہ جو میں نے
تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ سورہ حشر 28ویں سپارے کی یہ آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم جب آپ مدینۃ المنورہ کو آپ نے اپنا مرکز بنایا تو آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو ترقی کی منزلیں عطا فرمائی۔ ایک منزل وہ آئی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مال غنیمت بہت سارا جمع ہوا، حالت اور کیفیت یہ تھی کہ جو اہل مکہ تھے، مہاجرین جو ہجرت کر کے مکے سے مدینے پہنچے تھے، ان کی کیفیت بہت کمزور تھی، اور اہل مدینہ نے بہت سخاوت کا مظاہرہ فرمایا، اپنے گھروں میں سے انہیں جگہ دی، یعنی اگر کسی کے 2 کمرے تھے تو 1 کمرہ آنے والوں کو دیا، اگر کسی کے پاس 2 کنال زمین تھی تو 1 کنال اپنے پاس رکھی، دوسری آنے والے کو دے دی۔ یعنی آنے والے جو مہاجرین تھے، انصار نے دل کھول کر ان کا ساتھ بھی دیا اور ان کو بسایا۔ آہستہ آہستہ حالات بدلتے بدلتے مال غنیمت وہ بنو النضیر جو یہود تھے ان کا جب مدینے میں پہنچا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے، حضور کے خطیب، جیسے آپ کے مؤذن تھے حضرت بلال، اسی طرح آپ کے ایک متعین مقرر خطیب تھے، ان کا نام تھا حضرت ثابت بن قیس۔ آپ نے فرمایا ثابت کو بلاؤ، کیونکہ وہ مدینے کے رہنے والے تھے، تو جب وہ بلائے گئے تو انہیں فرمایا تم جاؤ اور بنو خزرج جو ان کا قبیلہ تھا ان کو بلاؤ، آواز دو، اونچی آواز تھی، فرمایا سنیں گے تو وہ آئیں گے، باقی انصار کو بھی بلاؤ۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے، مہاجرین بھی آ گئے، انصار بھی آ گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار الگ ہو جاؤ، مہاجرین الگ ہو جاؤ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف دیکھا، ان کے سردار تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے ان کی طرف دیکھا، فرمایا سعد، ثابت، ایک ایک جو ان کے بڑے تھے ان کا نام لیا، فرمایا تم جانتے ہو کہ تمہارے بھائی جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان کا حال کیا ہے؟ اس کی حضور ہمیں سب معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اب 2 تجویزیں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، یا تو یہ ہے کہ میں سارا جتنی بھی مال میرے پاس آیا ہے میں اس کو جمع کر دوں، اور تم جو یہاں کے اہل مدینہ ہو، تم ان سے جو کچھ تم نے ان کو پہلے دے رکھا ہے اپنے گھروں میں سے، اپنی زمینوں میں سے، تم وہ سارا اپنا اپنا واپس لے لو، اور میں یہ جتنا کچھ آیا ہے میں ان میں برابر برابر تقسیم کروں۔ سبحان اللہ۔ دوسری شکل ایثار کی ہے، جذبہ ایثار کی۔ اگر تم یہ چاہو کہ جو کچھ تمہارا ہے وہ بھی ان کے پاس رہے اور یہ مال میں تم سب میں برابر تقسیم کر دوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی حضور یہ فرما رہے تھے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جو کچھ ہم نے ان بھائیوں کو دیا وہ بھی انہی کا رہا، اور جو کچھ مال غنیمت آیا ہے وہ بھی انہی میں آپ بانٹے۔ سبحان اللہ، کیا دریا، اور ہم دل سے خوش ہیں، سبحان اللہ۔ آپ ہمیں اس میں سے کچھ بھی نہ دیں، یہ بہت ضرورت مند ہے، اتنی دور سے آئے ہیں، انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے۔ کریم آپ سب کچھ انہی میں بانٹ دیں، اور جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے وہ ہم واپس نہیں لیں گے، وہ بھی انہی کے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ بس ان کا یہ اعلان کرنا تھا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوا، فوراً جبریل علیہ السلام یہ آیت میں یؤثرون علی انفسہم، وہ لوگ یعنی اہل مدینہ جو ایثار کرتے ہیں اپنی ذاتوں پر، ضرورت مند ہونے کے باوجود کہ جو کچھ یہ ان بھائیوں کے حوالے کر رہے ہیں اس کی انہیں بھی ضرورت ہے، لیکن یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، فرمایا انہیں اس کی شدید ضرورت تھی لیکن انہوں نے اپنی ذات کے اوپر ان بھائیوں کو ایثار کیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ من یوق شح نفسہ، آگے تشریح فرمائی، فرمایا جو شخص بخل سے نکل گیا، بچ گیا، بچا لیا گیا، اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب۔ اب وہ مہاجرین اور انصار جن کی کیفیت میں نے عرض کی ہے، جس وقت انصار نے سب کچھ ان پر نثار کیا اور ان کی اوپر قربان کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری آیت مبارک ان کے جذبہ ایثار کی تعریف و توصیف میں نازل فرمائی اور ان کے اندر کی کیفیت کو رب نے بیان فرمایا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے من سے ہرس مٹ چکا ہے، سبحان اللہ، جن کے اندر سے بخل ذرا بھی نہیں رہا ہے۔ یہ کس کا کرم ہے؟ فرمایا یہ اس ذات کی سیرت کا بھرم ہے، سبحان اللہ، واہ واہ کہ اس میرے نبی نے تنکے پہ لڑنے والے، یہ نہیں تھے کہ پیدائشی ستھرے تھے، دیوار پہ اگر کسی نے کسی کا شہتیر رکھ دیا تو تلواریں نکال لیں، دیوار میری، تو نے یہاں یہ کیا رکھا ہے، اور زمین کے ٹکڑے ٹکڑے پہ گردنیں اڑا دینے والے، لیکن آج سب کچھ لٹا کے بھی خوش ہیں۔ میں یہ کس کا کرم ہے؟ یہ کملی والے کا کرم ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے ان کو اتنا ستھرا کر دیا ہے، ان کے اندر سے بخل نام کی چیز کو جڑوں سے بے خوبن سے اکھیڑ کے پھینک دیا، سبحان اللہ۔ فرمایا اب یہ سارے کے سارے کامیاب، ان میں ایک بھی نہیں ہے جو ناکام۔ یہ واحد استاد ہے دنیا کا جس کا ہر شاگرد کامیاب ہے، یہ واحد مدرسہ ہے جس کا ہر فارغ التحصیل کامیاب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایثار کا معنی یہ ہے کہ آدمی ضرورت مند ہوتے ہوئے اپنی ضرورت کی چیز اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسرے کے حوالے کرے، اس کو کہتے ہیں ایثار۔ اور پھر ایثار کی دو قسمیں فرمائی گئی، فرمایا ایک ہے ایثار بالمصاحبت، ایک ہے ایثار بالمحبت۔ ایک ہوتا ہے مصاحبت۔ مصاحبت یہ ہے کہ آپ اور ہم ایک کلاس میں ہیں، ایک مسجد میں ہم آتے جاتے ہیں، اکٹھے آ کے نماز پڑھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے صاحب ہیں، فرینڈ ہیں، دوست ہیں، لیکن ہمارا جو دوستانہ ہے یہ ہے محبت والا نہیں، مصاحبت والا۔ اکٹھے اٹھنا ہے، اکٹھے بیٹھنا ہے، اکٹھے روزہ افطار کرنا ہے، اکٹھے نماز پڑھنی ہے، یہ ہے مصاحبت، یعنی صحبت کا جو ایثار ہے فرمایا وہ الگ ہے۔ ایک ہے محبت کا ایثار، اس کی شکل الگ ہے۔ اب ایک ہے اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو کچھ دینا، ایک ہے اپنے اس شخص کو جس سے پیار ہے اس کو کچھ دینا، دونوں میں فرق ہے۔ فرمایا جب بندہ اس بندے کو کچھ دیتا ہے جس کے ساتھ اس کا محض اٹھنا بیٹھنا ہے، آنا جانا ہے، تو اس میں تکلف ہوتا ہے، دینے والے کو بھی تکلف ہوتا ہے، لینے والے کو بھی پردہ حجاب تکلف ہوتا ہے، لیکن جس سے محبت ہوتی ہے اسے جب دیتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے، دل کو تسکین ہوتی ہے، کیونکہ میں نے اسے دیا ہے جس سے مجھے پیار ہے۔
تو فرمایا منزل ایثار کی دو ہیں کہ صحابہ کرام جب سرکار دو عالم کی بارگاہ میں آتے تھے تو یہاں تو محبت ہی محبت تھی. جنگ احد تھی اور تیروں کی برسات تھی حضور کی طرف، ہر تیر حضور کی طرف آ رہا تھا. اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور آ کر پہلے سینہ آگے کیا، پھر بازو ایسے کر دیے، اور چیز کوئی نہیں تھی تو اپنی جان آگے کی اور حضور کو فرمایا کہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بس میرے پیچھے رہے، جب تک یہ چھاتی سلامت ہے آپ کی طرف تیر کوئی نہیں. سبحان اللہ، کیا جذبہ، سبحان اللہ. یہ تیر ہے، کوئی کانٹا نہیں ہے. تیر جب دشمن اور زہر میں بجھا کے مارتا ہے تو تاک کے مارتا ہے. اب سینے کو چیر کے تیر نکل رہے ہوں اور وہ شخص منہ بھی آگے دے کے کھڑا ہے کہ جو تیر لگے مجھے لگے، جو تیر لگے میرے سینے میں. اور صرف یہی نہیں، حضرت ام عمارہ عورت تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ تیروں کی برسات حضور کی طرف ہو رہی ہے، اکیلا ابو طلحہ کے وہ آئی تو انہوں نے بری حال. فرماتے ہیں کہ ان کے یہ ہاتھ کی ہتھیلیوں کو چیر گئے تھے تیر، ان کے بازو کو چیر کے نکلے تھے تیر. تو یہ تھا کیا؟ ایثار محبت والا، کہ جان دے رہے ہیں اور سکون آ رہا ہے. جان کا، مال کا ایثار نہیں، مال دینا سوکھا ہے، جان دینی بہت مشکل ہے. اس کو کہتے ہیں ایثار بالمحبت. اللہ اکبر. صوفیاء کرام میں ایک بزرگ گزرے حضرت ابو الحسن نوری، ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ. ان کی خصوصیت یہ تھی جب وہ اندھیرے میں بولتے تھے تو روشنی نکلتی تھی، محفل پوری کی پوری میں اجالا ہو جاتا. سبحان اللہ. اسی لیے ان کو نوری کہتے تھے. حضرت جنید بغدادی کے دوست تھے. اللہ اکبر. اور آپ کہا کرتے تھے کہ ابو الحسن جاسوس القلب ہے، صرف اس کے منہ سے نور نہیں نکلتا، اس میں اتنی روشنی ہے جس کے سینے پہ نگاہ ڈالتا ہے دل کی دھڑکنوں کو پڑھ لیتا ہے. دلوں کے اوپر اس کی نگاہ جاتی ہے. اب کتنا بڑا وہ آدمی. تو انہی پہ تین بزرگ، حضرت ابو حمزہ، حضرت رقام، یہ صوفیاء تھے، حضرت ابو الحسن نوری، تینوں پہ فتویٰ کفر لگ گیا کہ یہ ملحد ہے، یہ بے دین ہے. اب ظاہر ہے جب الہاد کا فتویٰ لگا، فتویٰ کے اوپر مہر لگی اور کہا گیا ان تینوں کو پھانسی پہ چڑھا دو. اب لائے گئے جب پھانسی کے گھاٹ پر تو پہلے پھانسی دی جانی تھی حضرت ابو حمزہ کو، پھر حضرت رقام کو، تیسرے تھے حضرت ابو الحسن نوری. جس وقت ان تینوں کو لایا گیا تو حضرت ابو الحسن نوری دوڑے اور جا کے رسا پھانسی والا اپنے گلے میں ڈال دیا. جلاد نے کہا کہ آپ کی باری آ جائے گی، لیکن ابھی جو لکھا ہے اس میں ابو حمزہ پہلے ہے، ان کو ہم نے پہلے پھانسی پہ چڑھانا ہے، آپ نے بعد میں آنا ہے. حضرت ابو الحسن نوری نے کہا یہ مجھے بھی پتا ہے کہ میری باری بعد میں ہے، لیکن یہ مصاحبت کا تقاضا ہے کہ اور تو اس وقت کچھ نہیں جس کا میں ایثار کروں. ایک جان ہے جو یاروں پہ قربان ہے، ایک جان ہے جو دوستوں پہ قربان ہے. لہذا میں، اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ انہوں نے بھی قربان ہو جانا ہے، لیکن میں عادت پوری کر رہا ہوں، چلو کچھ دیر تو میری وجہ سے اور جی لیں، کچھ دیر تو میری وجہ سے اور جی لیں، اتنا ایثار تو میں کر ہی سکتا ہوں. اللہ اکبر. اور وہی فرمایا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سے بہتر ہے. یعنی عجیب الٹا فلسفہ تھا. ساری دنیا کہتی ہے آخرت کی زندگی بہتر. ان سے پوچھا گیا کہ
وہ کیسے؟ فرمانے لگے یہ دنیا دارل خدمت ہے، یہاں بندہ کسی کی خدمت کر کے اللہ کا قرب پا سکتا ہے، وہاں یہ معاملہ نہیں۔ اس لیے میں یہاں کسی نہ کسی کی خدمت کر کے قریب ہوتا جاؤں گا خدا کے، مجھے اس دنیا سے پیار ہے۔ کیسا صحیح اللہ اکبر۔ اور آگے جس وقت انہوں نے دیکھا نا قاضی نے کہ یہ حال، اس نے کہا پھانسی روک دو، پھانسی روک دو، بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ جب بادشاہ کے پاس لے گئے حضرت ابو حمزہ، حضرت رقام، حضرت ابو الحسن نوری، تینوں بزرگوں کو، بادشاہ نے جس وقت یہ سنا بادشاہ کانپ اٹھا۔ اس نے کہا جن کے یہ جذبے ہیں، اگر یہ بے دین ہے پھر دین والا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اگر یہ دیندار نہیں ہے پھر دین والے کون ہیں؟ انہوں نے جو چیف جسٹس تھے ان کو بلایا، کہا ذرا ان کا تم کیس دوبارہ ٹرائل کرو۔ جس وقت دوبارہ ٹرائل ہوا کیس، قاضی روتا ہوا آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ دل کے اندھے من کے گندے کیا جانے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ کہا پوری دنیا میں یہ توحید کے رہنما ہے، یہ موحد اعظم ہے، اگر یہ موحد نہیں ہے تو دنیا میں کوئی موحد نہیں ہے، اگر یہ خدا کے منکر ہے تو خدا کا ماننے والا پھر کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب پوچھا گیا ابو الحسن تمہارا جذبہ ایثار اینڈ کیا ہے؟ کہنے لگے وہ بولوں گا پھر فتویٰ لگا دو گے، وہ بولوں گا تو پھر فتویٰ لگا دو گے۔ انہوں نے کہا اب بول دے، جو لگنے تھے فتوے لگ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو میرے یار ہیں ابو حمزہ رقام، یہ تو صوفیاء ہیں، میرا تو دل کرتا ہے کہ میں تو رات کو اٹھ کے رب کے آگے گر گرا کے دعا مانگا کرتا ہوں کہ یا اللہ ایک ابو الحسن نوری کے بدن سے اگر دوزخ بھر سکتی ہے نا اس کو بھر دے اور باقی ساری کائنات کو معاف کر دے۔ کیا کہا کہ میرے ایک ابو الحسن کے وجود سے اگر دوزخ بھر سکتی ہے تو بھر دے، یہودیوں کو بھی معاف کر دے، عیسائیوں کو بھی معاف کر دے، ہندوؤں کو بھی معاف کر دے، مسلمانوں کو معاف کر دے، ہر گنہگار کو معاف کر دے، بس مجھے دوزخ کا ایندھن بنا۔ ایثار، یہ ایثار ہے۔ حضرت احمد بن حماد سرخسی رحمت اللہ علیہ، آپ کہتے ہیں کہ قدرت نے مجھے بکریاں، بھیڑیں، گائیں ہزاروں کی تعداد میں بخشی تھی، اور تو نیکی پلے نہیں تھی، بس دنیا میں ہی غرق تھا۔ ایک میرے دل میں بس جذبہ تھا کہ جب میں کھانا کھانے بیٹھتا جو بھی ضرورت مند آتا میں سارا کھانا اٹھا کے اس کے حوالے کرتا۔ ایک نیکی مجھ میں تھی اور کوئی نیکی نام کی میرے پاس نہیں تھی۔ فرماتے ہیں کہ جنگل میں ایک دن میرا کھانا نوکر لائے اور میں کھانے کے لیے بیٹھا، ایک ضرورت مند بھوکا آیا اور بھوک کے آثار چہرے پہ بالکل ظاہر آیا بیاں، میں نے سارا کھانا اٹھایا اس کے حوالے کیا۔ کہتے ہیں ابھی اٹھا تھا، تھوڑی دور میں نکلا، ایک جنگل میں شیر آیا۔ شیر پہلے چنگاڑا، دھاڑا، دھاڑنے کے بعد اس نے آ کر ایک نیل گائے، جنگل کی نیل گائے، اس کو آ کے پنجہ مارا، اس کو گرا دیا، گرا کے پھر دھاڑا۔ تو میں نے دیکھا کہ جنگل کے بھوکے جانور آ گئے اور آ کر اس کو پھاڑ پھاڑ کے کھانے لگے۔ جب وہ کھا کھا کے چلے گئے، شیر جا کے جھاڑیوں کی اوٹ میں بیٹھا رہا تاکہ یہ کھا لیں۔ اب وہ پلٹ کے آیا، کھانے لگا، ایک ٹانگیں ٹوٹی لومڑی گھسیٹتی پہنچی تو شیر کو دیکھ کے ڈر کے پیچھے جانے لگی۔ شیر نے پھر کھانا چھوڑ دیا، جا کے پھر چھپ کے بیٹھ گیا۔ اب لومڑی نے کہا اب میدان صاف ہے، اب ہر غلطی معاف ہے۔ اب وہ گھسٹ کے آئی اور آ کر کھانے لگی اس گائے کا گوشت۔ جب راج کاج کے بلکہ راج کاج پونج کے
जब वो पीछे पलटी, अब शेर आके अब खाने लगा। हजरत अहमद बिन हम्माद कहते मैं तकता रहा, सारा तमाशा देखता रहा। अब मैं जो जाहिर हुआ शेर के सामने, तो कुदरत ने शायद मेरे ही लिए उसे भेजा था। उसने खाना छोड़कर, गोश्त को छोड़कर मेरी तरफ देखा, कहा कुदरत ने उसको जो जुबान दी मैंने कानों से सुनी। उसने मुझे देख के कहा अहमद ये रोटी के नवालों की कुर्बानियां, रोटी के नवालों की कुर्बानियां मेरे जैसे जंगल के कुत्ते भी देते हैं। मैं जंगल का कुत्ता हूँ, मैं यहाँ दरिंदा हूँ, ये तो मैं भी तुमने देखा है अभी, ये अपने मुंह के नवाले हम भी खिला सकते हैं, मर्द बन मर्द। हजरत अहमद बिन हम्माद कहते हैं मेरी चीख निकली। मैंने कहा खुदाया मैं तो समझता था मैं ही बड़ा कुर्बानियां कर रहा हूँ, लेकिन आज तूने एक कुत्ते से मुझे शर्मसार करवा दिया। उसने कहा अहमद ये रोटी के नवालों की कुर्बानियां मेरे जैसे जंगल के कुत्ते भी करते हैं। तो देखा तूने मैंने अपने नवाले कितनों को खिला दिए हैं। ये मेरे जैसे जंगली दरिंदे भी कर लेते हैं, तू मर्द बन। अहमद बिन हम्माद कहते हैं कि मैं खड़ा न रह सका, मेरे घुटने मिट्टी पे जा लगे। ये लफ्ज थे जो तीर के तरह मेरे कलेजे को चीर गए। मैं उसका मुंह तकने लगा कि तू मेरा रहनुमा बन के आया है, कुदरत ने तुझे मेरे लिए गाइड बना के भेजा है। और जब मैं बैठ गया रोते रोते, उसने कहा कि नवालू ये रोटी की तकसीमें करके मर्द नहीं बनते, अपनी जान दे, अपनी जान कुर्बान कर ताकि तू मर्द कहलाए। अल्लाह अकबर। तो ये है ईसार, ये है ईसार। और अल्लाह फरमाता है युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, अपनी जरूरत पर दूसरे की जरूरत को तरजीह दे दे। अब अजब ये है कि ये मामला दूर तक गया है, चला तो सरकार से है, चला तो सरकार से है। फरमाते हैं कि जंग यरमूक हो रही थी और अबू जहल का बेटा, क्या अबू जहल क्या बेटा, चोरों में से मोरों में से चोर अबू जहल का बेटा हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जख्मों से पूरा बदन फटा हुआ, अल-आतश की आवाज कि मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है। प्यास की शिद्दत में जिस्म कटा हुआ, तीरों से छिदा हुआ। जब पानी का प्याला बिल्कुल होठों के करीब लाया गया, किसी दूसरे मुजाहिद की आवाज आई, अल-आतश, प्यास प्यास। उस दुनिया से जाते जाते इकरमा ने कहा कि मुझे नहीं, इशारा किया उसे पिलाओ, उसे पिलाओ। अब आगे गए तो उसने अभी पानी का प्याला मुंह से लगाया, किसी और मुजाहिद की आवाज आई, मुझे प्यास है। उसने कहा मुझे रहने दो, उसे पिलाओ। यहाँ तक के पांचवें मुजाहिद तक जब प्याला आया तो पांचों की जान निकल गई, प्याला बनी। ये है युसिरूना, जान का ईसार। बाकी सारी चीजें तो बहुत पीछे रह जाती हैं, जिंदगी का ईसार। मदीनतुल मुनव्वरा का प्यारा शहर, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि एक घर से भुनी हुई बकरी की सिली लाई गई जिसमें खुशबू थी कि बंदे को भूख ना हो तो भूखा हो जाए, भूख ना भी हो तो भूख चमक उठे बंदे में, तो इतनी उसमें खुशबू थी। लेकिन एक मुसलमान के घर में आई और उसने सोचा कि शायद मेरे साथ वाला जरूरतमंद हो, उसने उसके घर भेजी। उसने कहा
میرے گھر تو کبھی نہ کبھی پک ہی جاتا ہے گوشت، شاید میرے ساتھ والے بھائی اس کو ضرورت ہو۔ چلتے چلتے 9 گھروں میں پھر کے جہاں سے چلی میں یبصرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، جو ایثار کرتے ہیں شدید ضرورت کے باوجود، جو قربانی دیتے ہیں اپنی ضرورتیں بھی اٹھا کر اللہ کے راہ پہ لگتے ہیں۔ فرمایا کامیاب ہیں تو یہ ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن جعفر، یہ حضرت سیدنا جعفر طیار کے بیٹے، ذل جناحین، مولا علی کے بھتیجے تھے، داماد تھے، امام حسن حسین کے بہنوئی تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت سیدہ زینب کے خامن تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر آپ نکلے باہر، اللہ تعالیٰ نے دولت دی تھی، دنیا اللہ پاک نے بخشی تھی، باہر گئے تو اچانک جو دیکھا تو اس ویرانے میں ایک چرواہا، بکریاں چرانے والا بکریوں کو چرا رہا ہے۔ اس میں عجیب کشش محسوس کی، رک گئے کہ شاید اس میں کوئی عمل ہے کہ کالا رنگ ہے لیکن کشش والی شکل ہے۔ آپ رکے تو وہ کھڑا تھا، بیٹھ گیا روٹی کھانے کے لیے۔ بیٹھا تو ایک کتا آیا اور کتا آ کے زبان بھوک پیاس سے نکلی ہوئی آ کے للچاتی ہوئی نظروں سے اس حبشی کو دیکھنے لگا۔ حبشی نے پہلا نوالا توڑا، دیکھا جو کتے کی طرف، وہ نوالا وہیں رہ گیا۔ اس نے ایک روٹی اٹھائی، کتے کو ڈالی اور دیکھتا رہا کہ اگر یہ رج جائے گا حالت بدلے گی، میں دوسری کھاؤں گا، لیکن حالت نہ بدلی۔ انہوں نے دوسری اٹھائی، وہ بھی ڈال دی، لیکن پھر بھی اس کو ضرورت تھی کتے کو۔ انہوں نے تیسری روٹی اٹھائی، وہ بھی کتے کے آگے پھینک دی، اپنا کپڑا سمیٹا، لپیٹ کے جیب میں ڈال دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کو اس کی ادا بڑی پسند آئی۔ آپ آئے، فرمانے لگے کیا تجھے بھوک نہیں ہے؟ اس نے کہا 3 روٹیاں روز کھاتا ہوں، آج بھی ایک کھانی تھی۔ بھوک کیوں نہیں؟ بھوک تو ہے، سارا دن بکریاں چراتا ہوں۔ سارا دن بندہ کھا کے ہماری طرح بیٹھا رہے، اس کو کوئی کہے بھوک، وہ تو کہے گا جی میں تو بیٹھا ہوں، لیکن جو بیچارہ محنت مشقت کرتا ہے اس کو تو بھوک لگے گی۔ کہا حضور بھوک تو ہے۔ فرمایا پھر تو نے کتے کو روٹی ایک ڈالی، دوسری ڈالی، تیسری ڈالی۔ اب حبشی کا جواب عجب تھا، کہنے لگے سرکار میں ایک بھی ڈالتا، 2 کھاتا، میرا کام بھی ہو جاتا، اس کا بھی گزارا ہو جاتا، لیکن میں نے اس کے سفر کا اندازہ لگایا، میں نے اس کے سفر کا اندازہ لگایا، پتہ نہیں کہاں سے چل کے آیا، اتنا لمبا سفر کر کے آیا، اور اتنے سفر والے کو 1 روٹی دے دیتا، یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ میں نے اس کے سفر کو دیکھ کے میں نے کہا چل تو لمبا سفر کر کے آیا ہے، ساری ہی لے جا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر خوش ہوئے، فرمانے لگے یہ بکریاں تیری ہیں؟ کہنے لگا سرکار میں تو غلام ہوں، خریدا ہوا غلام ہوں، نوکر ہوں، کسی کا خدمتگار ہوں۔ فرمایا یہ جو باغ وہ نظر آ رہا ہے یہ کس کا؟ کہا یہ بھی میرے مالک کا۔ آپ نے فرمایا تیرے جیسا بندہ غلام نہیں امام اچھا لگتا، سبحان اللہ، تو غلام نہ رہے، تو امام بن۔ اس نے کہا یہ میری قسمت میں کہا، یہ میرے نصیب میں کہا۔ آپ نے فرمایا چل اپنے مالک کے پاس پہنچے، فرمانے لگے یہ کتنے کا غلام ہے؟ اس نے کہا اتنے کا۔ فرمایا یہ ہم نے دیے غلام میرے حوالے۔ اس نے کہا جی آپ لے جائیں۔ فرمایا یہ بکریاں کتنے کی؟ اس نے جتنی قیمت بتائی۔ فرمایا قیمت تجھے دی، بکریاں میرے حوالے۔ وہ باغ کتنے کا ہے؟ سارا کچھ حضرت عبداللہ نے خرید کے آخر میں فرمایا حبشی بھائی یہ ساری دولت میں نے تیرے نام لگائی، چل لے جا ساری۔ اب اس نے جب ساری لے لی کہا حضور اب یہ میری ہو چکی؟ فرمایا تیری ہو چکی۔ اب وہیں کھڑے ہو کے اس نے ہاتھ
کھڑے کیے, کہا خدایا جو کچھ رسول اللہ کے بیٹے نے میرے نام لگایا میں نے سب کچھ تیرے نام لگایا. یہ ہے جذبہ ایثار, یہ وہ ہے جو کرتے ہیں اس سے پیار. سب کچھ کر کے نثار پھر بھی بڑھ جاتا ہے پیار. اللہ اکبر. اس لیے اللہ فرماتا ہے یہ ہے ایثار. سخاوت پچھلے درجے کی شے ہے. سخاوت یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورتیں سلامت رکھیں, ان کو قائم رکھتے ہیں, آپ دیتے ہیں. آپ نے سخاوت کی, کسی کو دیا, اللہ آپ سے خوش رہے. فرمایا جس بندے نے زکات ادا کر دی, جس بندے نے آنے والے مہمان کی اس کی حسب عظمت خدمت کر دی, جس بندے نے کسی مجبور معذور کی خدمت کر دی, فرمایا اس کا نام بخیلوں کی صف سے نکال کر سخیوں میں لکھ دیا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ اکثریت مسلمانوں کی اس میں آ جاتی ہے کہ زکات بھی دے دی. اگر ظاہر ہے کوئی ہمارے اور آپ کے پاس مہمان آتا ہے جو چائے پلانے کے قابل ہے, چائے پلا دی, جو کھانا کھلانے کو کھانا کھلا دیا, اگر کہیں کبھی کوئی ضرورت مند آیا اس کی بھی جو حسب طاقت خدمت کر دی. فرمایا یہ مسلمان یہ سخی ہے, یہ بھی محبوبان خدا میں آ گئے, یہ بخل سے نکل گئے. لیکن ایثار ذرا دور ہے, ایثار ذرا دور ہے. وہ کیا ہے؟ شام کا وقت ہے, نبی پاک کی محفل 24 گھنٹے سجی رہتی تھی, سرکار کی مجلس صدا سجی رہتی تھی. کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, ساقی کی نوازش جاری ہے, مہمان بدلتے رہتے ہیں. ساقی کی نوازش جاری ہے, مہمان بدلتے رہتے ہیں. اب کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, ساقی بھر بھر کے سب کو پلا رہا ہے. اب ایک آدمی آیا, اب آ کے اس نے حضور ہی کو عرض کیا, سرکار بھوک بڑی لگی ہے, میں وہ فلاں دیہات سے چلا ہوں, کھانا بھی کھلائیں اور دیکھیں یہ پگڑی بھی پھٹ گئی ہے, سر کے اوپر بھی کوئی کپڑا لگ, اور میرے پاس سواری بھی کوئی نہیں ہے, یہ بھی کسی سے دلوائیں. انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. کیوں جی؟ اس کو ایسے بھی فقیر ہوتے ہیں کرولات پہ چڑھ کے آئے, موبائل بھی وہ بھی قیمتی رکھا ہوا ہے, اور آئے کس لیے ہے؟ خیرات مانگنے. پاکستان کے حکمرانوں سے پھر بھی یہ نیچے. اللہ اکبر. اب بھکاری کہتا ہے کہ میں پگڑی بھی لوں گا اور میں سواری بھی لوں گا, بھوک بھی بڑی لگی ہے, روٹی بھی کھلائیں. اب ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں, ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. فرمایا بیٹھ جا, تیری پگڑی کا بھی بندوبست کرتا ہوں, تیری سواری کا بھی کر دیتا ہوں. تو جس کی جو طاقت تھی حضور کی نظر اٹھی, وہ نظریں پہچانتے تھے. صدا آئی, سرکار سواری میرے ذمہ. حضرت علی بیٹھے تھے, کہنے لگے ہے تو چھوٹی سی پگڑی لیکن یہ میری طرف سے. اب کھانا کون کھلائے؟ ابو طلحہ انصاری نے کہا کہ میں کس لیے ہوں؟ آقا کا سرکار کھانا میرے ذمہ. اب جب کھانے کے لیے لے چلے, اتفاق عجیب کہ آج وہ مہمان بنے ہیں ہمارے, اور گھر کا عالم یہ ہے. اب جس وقت گھر پہنچے تو بیوی نے کہا آج مہمان تشریف لایا ہے اور آج ہی گھر میں ہر چیز کا صفایا. بس میں نے تھوڑا سا آٹا تھا جو بچوں کے لیے پکایا ہے, اب وہ بچوں کو بھی شاید پورا نہیں آیا ہے, لیکن مہمان آیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کریں گے, آپ فکر نہ کریں. بیوی ہو تو ایسی, اب اپنا بیوی بھی وہ کہے گی کہ نہ سوچتے ہو نہ سمجھتے ہو, آپ کو عقل فکر ہی کوئی نہیں ہے, جب دل کرتا ہے منہ اٹھا کے مہمان آ جاتے ہیں. نہ, اس نے کہا سرکار آپ کو شرمندہ نہیں کروں گی, آپ فکر نہ کریں, بس مہمان کو بٹھائیں میں کھانا پکاؤں. شام ڈھل چکی, کھانا بیوی نے پکایا. کہا یہ تو ایک بندے کو بھی پورا نہیں, اور تو مجھے کہتی ہے میں بھی بیٹھوں, مہمان بھی بچے بھی. فرمایا بچوں کو میں سلا دوں گی.
وہ میرا کام ہے، باقی بچے آپ اور میں بھی اور مہمان آپ سلامت، آپ خوش رہیں، آپ دل کو نہ لگائیں، سارا بندوبست ہو جائے گا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا سرکار جب یہ روٹی رکھوں گی میں اور وہ کپی گھی کی پڑی ہے اس میں بھی کچھ ہے وہ بھی رکھ دوں گی، آپ نوالا توڑنا، مہمان کو بھی کہنا نوالا توڑے، میں اپنے دوپٹے کے پلو سے دوں گی جھٹکا، دیا بجھا دوں گی، دیا بجھ جائے گا، تاریکی چھا جائے گی، ہو جائے گا اندھیرا۔ جب اندھیرا چھا جائے گا بس آپ منہ ہلاتے رہنا، ذرا دانتوں پہ بھی کبھی کبھی دانت چٹکاتے رہنا تاکہ مہمان کو تسلی رہے میزبان کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، میزبان کھا رہے ہیں، وہ سکون سے کھائے گا، اسے تسلی رہے گی میزبان کھا رہا ہے تو وہ بھی شرمائے گا نہیں، کھاتا رہے گا۔ جب خالی دانت چٹخا چٹخا کے، کیونکہ یہ اوکھا کام ہے کہ سوکھا ہے؟ خاصا اوکھا کام، کبھی کر کے دیکھیں اللہ۔ اب خالی دانت چٹکتے رہے، خالی نوالا ہے نہیں ویسے چبائے جا رہے ہیں۔ جب اس نے کھا لیا اب اللہ کتنا خوش ہوا، صبح ہوئی، مجلس تو رسول اللہ کی لگی تھی، حضرت سیدنا ابو طلحہ پہنچے، مہمان حاضر، سرکار نے ابو طلحہ کو تکتے ہی فرمایا پہلے حضور تو مسکرائے، اور وہ مسکرائے تو جان سی کلیوں میں پڑ گئے، بلکہ وہی ہے چمن جہاں مسکرا دیا تو نے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں کبھی تو نے ہمیں بھی مسکرا کے دیکھا تھا، تیری نظر کا وہ قرض آج تک ادا نہ ہوا۔ حضور نے ہنس کے دیکھا، ابو طلحہ نے کہا اللہ خیر کرے۔ جب بیٹھ گئے تو سرکار نے فرمایا رات ہم نے ایک دوست کے گھر مہمان بھیجا اور ہمارے دوست نے اور اس کے گھر والوں نے جو طریقہ کھانے کا بنایا، میں رب بھی مسکرایا۔ ہم نے رات ایک دوست کے گھر مہمان بھجوایا، ظاہر ہے جس کو فرمایا اس کو سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اس کو تو سمجھ آ ہی گئی کہ رات مہمان تو میں لے گیا تھا۔ اب حضور نے پھر کہا ابو طلحہ رات کیا خوبصورت انداز تھا میزبانی کا۔ صحابہ اب ایک دوسرے سے کیا بات ہوئی کہ اتنی خوش اللہ کی ذات ہوئی، اور حضور علیہ السلام کی خبروں کے صدقے بیٹھے مدینے میں ہیں، رب کے حال کی خبر رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ جو مجہول کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، ان جاہلوں سے پوچھو کہ خدا کہاں ہے، مدینے والا بیٹھا کہاں ہے، اللہ کہاں مسکراتا ہے، نبی کہاں بیٹھ کے بتاتا ہے۔ فرمایا رات جو گزری ہے میرے یعنی غلاموں کے گھر کی بھی خبر رکھتے ہیں، باہر کی نہیں اندر کی بھی خبر رکھتے ہیں، دن کی نہیں رات کی خبر رکھتے ہیں، ہر غلام کی ذات کی خبر رکھتے ہیں۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ فرمایا رات کو ابو طلحہ جو تو نے انداز مہمانی میزبانی کا اپنایا ہے، بندہ تو بندہ رب بھی مسکرایا ہے۔ کس طرح؟ کہا حضور بس غربت کبھی کبھی آ جاتی ہے، رات وہ ایسے ہی وقت تھا، ہم کبھی امیر ہوتے ہیں کبھی فقیر ہوتے ہیں، کل بس رات فقیری آئی تھی لیکن عزت رہ گئی۔ فرمایا سب کچھ خبر ہو گئی، وہ آنکھوں میں آئے وہ دل میں ٹھہرے، حبیبوں کو کیسے خبر ہو گئی۔ تو اس کو کہتے ہیں یؤثرون علی انفسہم اللہ۔ اور یہ مہینہ حضور فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ ایثار کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ایثار کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے۔ اللہ اس مہینے کی قربانیاں قبول فرمائے۔ اب مہینہ ہے یہ صاحب ایثار، آپ دو باتیں اور سننے کے لیے ہو جائیں تیار۔ سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جس شاخ پہ بندے کا آشیانہ ہوتا ہے، پرندے کا یا بندے کا، اس شاخ کی خیر مانگتا ہے۔
اور چاہتا یہ ہے کہ یہ شاخ سدا سلامت رہے. اور یہ بھی ایک شاخ ہے جہاں آپ اور ہم، لیکن یہ بڑی مقدس شاخ ہے جہاں ہم سجدے کرتے ہیں، جہاں یہ خیر کے پیغام ہم وصول کرتے ہیں.